دوستو آج کا ٹاپک ہے انسان پر ماحول کا اثر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ نے وہ مثال سنی ہوگی، خربزہ خربزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ رہنا آخر تک، کیونکہ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ دوستو، ایک بیج کو درخت بننے میں ایک عرصہ تو لگتا ہے، اسی طرح سے ایک انسان اپنا کردار خود بناتا ہے۔ کوئی بھی شخص ایک دم سے برا، ایک دم سے اچھا نہیں ہوتا۔ اسے اپنا کردار بنانے میں ایسے ہی وقت لگتا ہے جیسے ایک بیج کو درخت بننے میں۔ ہم اچھے ہیں یا برے، ہم خود ایسے کیوں ہیں؟ کیا ہم نے خود کو ایسا بنایا ہے؟ نہیں، ہمیں جیسا ماحول ملا ہم ویسے ہی بن گئے۔ جیسا کہ ہم نے اکثر اپنے ارد گرد ایسے لوگ دیکھتے ہوں گے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، مگر ان کا رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا ایسا ہوتا ہے کہ پڑھے لکھوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، مگر ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بات کرنے کا انداز سب گواروں جیسا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سب ماحول کی وجہ سے ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ رہ کر ایک ان پڑھ بھی پڑھے لکھے لوگوں جیسا برتاؤ کرتا ہے، اور ان پڑھ، گنوار اور جاہل لوگوں کے ساتھ رہ کر بھی ایک پڑھا لکھا ان جیسا ہی بن جاتا ہے۔ دوستو، ایک بادشاہ تھا، اپنی بیٹی کے ساتھ صبح سویرے سیر کے لیے ندی کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ باپ بیٹی ٹہلتے ٹہلتے دور چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ بھیڑیں چرانے والا جہاں سے بھیڑیں پانی پی رہی ہوتی ہیں، وہیں سے خود بھی وہ میرا پانی پی رہا ہوتا ہے۔ بیٹی کہتی، ابا جان، کیا اسے اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ گندا پانی ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، پھر وہ پی رہا ہے، ایسا کیوں؟ تو باپ نے کہا، بیٹی یہ سب ماحول کا اثر ہے۔ بیٹی نہیں مانی، بابا کوئی اور وجہ ہے۔ بیٹی، ہم اس کا ماحول اگر بدل دیں تو اس کا زندگی گزارنے کا انداز بھی بدل جائے گا۔ بادشاہ اسے شخص کو اپنے گھر لے گیا، اسے اپنے محل میں رکھا، اپنے ساتھ کھانا کھلایا، اپنی طرح جینے کا سارا ماحول دیا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص کا زندگی گزارنے کا انداز بدل گیا۔ ایک دن صبح کو ناشتے کے ٹیبل پر بادشاہ نے چپکے سے اس کے گلاس میں مٹی کا ایک چھوٹا سا ڈیرا ڈال دیا، جس سے پانی گدلا ہو گیا۔ اس شخص نے جب یہ پانی دیکھا تو گلاس ایک سائڈ پر رکھ دیا اور کہا، میں اتنا گندا پانی نہیں پیوں گا۔ تب بادشاہ نے بیٹی سے کہا، بیٹی دیکھو، یہ وہی شخص ہے جو بھیڑوں کے ساتھ پانی پی رہا تھا، اور آج اس کا ماحول بدلا تو اس کی زندگی بدل ہی گئی۔ دوستو، انسان کی فطرت میں بنیادی طور پر خیر کا غلبہ غالب ہے، اس لیے ہر شخص سچائی، انصاف، دیانتداری، مروت اور شرم و حیا کو قابل تعریف سمجھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جھوٹ، ظلم، خیانت اور بے مروتی اور بے حیائی کو ناپسند کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو جھوٹا کہہ دے تو اس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بعض اوقات یہ اپنے جھوٹے کو سچ ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ انسان بعض دفعہ بے حیائی کا کام کرتا ہے، لیکن اپنے عمل پر پردہ رکھنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ یہ دراصل فطرت کی آواز ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ اپنی فطرت کے اعتبار سے اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ کی فرما برداری کے مزاج پر پیدا کیا جاتا ہے، لیکن اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اور دھوپ کی تمازت بڑھی ہوئی ہوتی ہے تو پانی بھی گرم ہو جاتا ہے، اور پینے والوں کی پیاس بجھانے نہیں بجھتی۔ اس طرح انسان پر اس کے ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ دوستو، اگر اس کو نیک، شریف، بااخلاق لوگوں کا ماحول میسر آ جاتا ہے تو اس کی فطری صلاحیت پروان چڑھتی ہے، اس کی خوبیاں دو چند ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جسے پانی میں برف ڈال دیا جائے کہ اس سے اس کی ٹھنڈک اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ پانی پیاسوں کے لیے اکسیر بن جاتا ہے۔ اگر اس کا غلط ماحول ملے تو اس کے اندر جو خوبیاں تھیں وہ بھی بتدریج ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال اس صاف شفاف پانی کی ہے جس کے اندر کسی نے گندگی ڈال دی ہو۔ دوستو، ماحول کی اس اہمیت کی وجہ سے قرآن حدیث میں اس کی خاص طور پر تاکید کی گئی ہے۔ انسان اچھے ماحول میں رہے اور خراب ماحول سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم راست گو اور راست عمل لوگوں کے ساتھ رہا کرو، کونوا مع الصادقین۔ مدینہ تشریف لانے کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے تمام مسلمانوں پر یہ بات واجب قرار دی گئی کہ وہ اپنے اپنے علاقے کو چھوڑ کر مدینہ میں آ کر مقیم ہو جائیں۔ چنانچہ جزیرۃ العرب کے طول و عرض سے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے۔ ہجرت کرنے والوں کی تعداد چند سو تھی، لیکن فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ آپ کے ہم رکاب تھے ان کی تعداد 10,000 تھی۔ ظاہر ہے کہ فتح مکہ کے مہم میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ مدینہ بالکل خالی ہو جائے۔ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے علاوہ بہت سے جوان بھی مدینہ موجود رہے ہوں گے۔
تک کہ مدینہ کا تحفظ خطرے میں نہ پڑ جائے۔ ان میں بیشتر لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ ہجرت کے حکم کا بنیادی سبب یہی تھا کہ لوگوں کو ایک معیاری دینی ماحول ملے۔ یہی ماحول ہی کا اثر تھا کہ جو لوگ ظلم وجود، قتل و قتال، بے حیائی، بے شرمی اور شراب و کباب کے مشہور تھے، نے ایک ایسی بلند پایا سوسائٹی کا نقشہ چھوڑا کہ انبیاء کرام کے سوا زمین کے سینے پر اور آسمان کے سائے میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بافیض صحبت اور ماحول کا اثر تھا۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مرفوع، گھروں میں نماز پڑھا کرو، اس کو قبرستان نہ بنانا۔ غور کیجئے کہ مسجد سے زیادہ پاکیزہ جگہ کون سی ہو سکتی ہے، اور نماز جیسی عبادت کے لیے کون سا مقام ہے جو اس سے زیادہ موزوں ہو۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت و نوافل کو گھر میں پڑھنے کا حکم دیا۔ بظاہر اس کی وجہ یہی سمجھ آتی ہے کہ اس کی وجہ سے گھر کا ماحول دینی بنے گا۔ بچے جب اپنے بڑوں کو نماز پڑھتے ہوتے دیکھتے ہیں تو اکثر وہ ان کی نقل کرنے لگتے ہیں۔ نماز کی اہمیت ان کے تحت شعور میں بیٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی خاص طور پر ترغیب دی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں۔ خاص کر گھر میں تلاوت قرآن ایک ایسا عمل ہے جو ماحول بنانے میں بہت مؤثر ہوتا ہے۔ گھر کے ماحول کے بچوں کے ذہن میں بھی یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں ذکر کرنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ شخص کی ہے۔ اسی طرح اس بات کو بھی بہتر قرار دیا گیا ہے کہ گھر میں کوئی جگہ نماز کے لیے مخصوص کر لی جائے۔ اگر گھر میں نماز پڑھنی ہو تو وہیں نماز پڑھی جائے۔ اس کو حدیث و فقہ کی کتابوں میں مسجد البیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دوستو، ماحول کو بگاڑ سے بچانے کی تدبیر کے طور پر شریعت کی حکم کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کے مکان یا زمین کے پڑوس میں مکان یا زمین فروخت کی جائے تو پڑوسی کو اس میں حق شفا حاصل ہوتا ہے۔ اگر پڑوسی وہی قیمت ادا کرنے کو تیار ہو جو قیمت دوسرا دے رہا ہو تو اس کو اس پڑوسی کے ہاتھ ہی بیچنا واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت فرمائی ہے۔ دوستو، ماحول کا اثر یوں تو ہر سن و سال کے لوگوں پر پڑتا ہے، لیکن بچوں پر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کے جسم میں سب سے پہلے دماغ کی نشومن ہوتی ہے اور دماغ کی ترقی کا مرحلہ تیز رفتاری کے ساتھ طے پاتا ہے۔ اس لیے بچوں میں کسی بات کی اخذ کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ بولنے والوں سے الفاظ سیکھتے ہیں، چلنے والوں سے چلنے کا انداز سیکھتے ہیں، اپنے بڑوں سے اٹھنے بیٹھنے اور رکھنا پینے کے طریقے سیکھتا ہے۔ گانے سن کر گنگناتا ہے، گالیاں سن کر گالیاں ہی اس کی زبان پر چڑھ جاتی ہیں، اور اگر اچھی باتیں سنے تو اس کو دہراتا ہے۔ اگر باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو رکوع سجدے کی نقل کرتا ہے، مسجد جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو مسجد جانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستو، لڑکی اپنے والد کے سر پر ٹوپی دیکھ کر ٹوپی پہننا چاہتا ہے، لڑکیاں اپنی ماں کے سر پر دوپٹہ اور جسم پر برقع دیکھ کر دوپٹہ اور برقع پہننا چاہتی ہیں۔ غرض یہ کہ اس کا ذہن تیزی سے ماحول میں پیش آنے والی چیزوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ دوستو، موجودہ حالات میں صورتحال یہ ہے کہ بچہ صبح 7 بجے اسکول جانے کی تیاری کرتا ہے اور شام 5 بجے یا اس کے بعد گھر واپس آتا ہے۔ جانے سے پہلے کا وقت اور سونے کے کرنے میں گزر جاتا ہے۔ واپسی کے بعد بھی مغرب تک کا وقت کھیل کود وغیرہ میں گویا ان کا پورا دن اسکول کے ماحول میں گزرتا ہے۔ مغرب کے 3-3.5 گھنٹے کے بعد بچے سو جاتے ہیں کیونکہ ان کی عمر کے لحاظ سے انہیں 8 گھنٹے سونا ہوتا ہے۔ دوستو، اس 3-4 گھنٹے میں انہیں اسکول کا ہوم ورک بھی کرنا ہے اور کھانا پینا بھی ہے، اس لیے بہت کم وقت ایسا بچتا ہے جس میں وہ اپنے والدین اور بھائی بہنوں کے ساتھ بیٹھیں۔ کچھ وقت مغرب کے بعد اور کچھ وقت فجر کے بعد۔ عمومی صورتحال یہ ہے کہ والد آفس اور کاروبار سے اتنی دیر سے آتے ہیں کہ بچے نیند کے آغوش میں جا چکے ہوتے ہیں۔ ماں کا کھانا پکانے اور گھر اگر خدا نخواستہ ٹی وی دیکھنے کا شوق ہو تو ٹی وی دیکھنے میں اپنا وقت گزار دیتی ہے۔ اکثر بچوں کے لیے ماں باپ کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا۔ دوستو، اسکول کا ماحول یہ ہے کہ اگر عیسائی مشنری اسکولوں میں گئے تو وہ صبح سے شام تک عیسائی طور طریقوں کو برتنے ہوئے دیکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ گویا وہ خدا ہیں، بندوں پر اپنے دست و قلم رکھ رہے ہیں۔ ہندو انتظامیہ کے تحت چلنے والے اسکولوں میں داخل ہوئے تو وہاں مورتیاں ہیں، بندے
ماترم کا مشکرانہ ترانہ ہے، ہندو تہوار منائے جاتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں پر ہندو آئیڈیالوجی نقش ہو کر رہ جائیں۔ مسلم انتظامیہ کے تحت جو اسکول ہیں ان میں معیاری تعلیم کے پست ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت کا فقدان ہے۔ مخلوط تعلیم کا نظام ہر جگہ ہے، یونیفارم شرم و حیا کے تقاضے سے آزاد ہے، کلچرل پروگرام کے نام سے بیہودہ ڈرامہ کرایا جاتا ہے، لڑکیاں رقص کرتی ہیں، چند ہی مسلم ادارے اس سے مستثنی ہیں اور وہ بہرحال قابل تحسین اولائے کے تشکر ہیں۔ دوستو، ان حالات میں ماں باپ کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ اپنے گھروں میں دینی ماحول بنائیں اور چھٹی کے اوقات اور بچوں کی تعطیل کا ایام اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں، اوقات میں انہیں ضروری دینی باتیں سکھائیں اور اس میں سمجھائیں، نماز اور تلاوت قرآن کا ماحول بنائیں، گھر کی خواتین ڈھکا چھپا باپردہ لباس پہنیں، گھر کے بڑے مرد و عورت آپس میں گفتگو، تہذیب شائستگی اور باہمی ادب و احترام کا لحاظ رکھیں۔ دوستو، زبان کی حفاظت کریں اور کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں جس میں بچوں سے تربیت کی باتیں کی جا سکتی ہوں۔ موجودہ حالات میں اگر ہم نے بچوں کو دین اخلاق سے ہم آہنگ ماحول فراہم نہیں کیا تو آئندہ نسل کے لیے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ ہمارا تعلیمی نظام بھی دین و اخلاق سے بیگانہ ہے اور تعلیم گاہ کا ماحول بھی اخلاق بگڑنے کا شکار ہے۔ ان حالات میں اگر والدین نے بچوں کو مناسب ماحول فراہم کرنے کی کوشش نہیں کی تو یہ بچوں کے ساتھ یقیناً بڑا ظلم ہے۔ ان والدین و سرپرست عند اللہ جواب دیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور آنے والی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں۔